علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورۃ جاثیہ۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کی کبریائی کائناتوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، کائناتوں میں ہے، کہکشاؤں میں ہے۔ اور جدید سائنس کی ہبل دوربین کے بعد جیمز ویب نے جو نقشے دیے ہیں دنیا کے، اللہ کی عظمت اور ہیبت اتنی زیادہ ہے کہ اب وہ لفظ جس کو ہم کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، بہت حد تک سمجھ میں آتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نبوی کے ہجرت سے 100 سال پہلے کا سفر معراج، وہ اس پر تصدیق بن کے سامنے آ رہا ہے۔ اور پھر اللہ کی عظمت اور ہیبت دل پہ چھاتی ہے، تو پھر بندہ اپنی کمائیگی اور اپنی بے وقعتی کو دیکھتا ہے، تو وہاں قرآن کریم بندے کے ایمان والے کے دل کو تسلی دیتا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور پھر یہ اعلان بھی کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور انسانوں اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے حکم کو قائم کریں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کے وہ الفاظ تھے کہ وہ خدا کی کبریائی اور اس کی عظمت جیسی آسمانوں میں ہے ویسی زمین پر بھی ہو، یعنی اس کا حکم یہاں نافذ ہو جائے شریعت کے طور پہ۔ اور یہ شریعت ہے خدا کی، اس لیے جب بھی عبادات اسلامی ہیں تو ان میں کبریائی ہے۔ مثلاً اس میں اذان ہے سب سے بڑی، پوری دنیا میں گونجتی ہے، وہ سارا اعلان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ اقامت کی جاتی ہے تو وہاں بھی ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہاں بھی ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور جب جنگ لگتی ہے دشمنوں کے ساتھ تو 3 نعرے لگتے ہیں، تینوں تکبیر کے لگتے ہیں، اللہ اکبر، پھر لگتا ہے اللہ اکبر، تیار ہو جاؤ جنگ آ رہی ہے۔ اور پھر جب اللہ اکبر تیسرا لگتا تو فوجیں گتھم گتھا ہو جاتی تھیں۔ اور نماز ہوتی ہے تو تکبیر اولا اللہ اکبر، کانوں پہ ہاتھ لگا کر تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ اور ہر اٹھک بیٹھک پر وہاں یہ بولا جاتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اور یہ 2 رکعت میں اور پھر 4 رکعتوں میں ہر رکعت کے فرض کے شروع میں اللہ اکبر ہے۔ جب عیدیں ہوتی ہیں سال میں 2 بار تو ان عیدوں میں 6 تکبیریں زائد بولی جاتی ہیں۔ اور قربانی کے عید کے خطبے میں تو بہت زیادہ تکبیر بولی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہم لَكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ۔ اور مولانا ظرولی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کو عقل کی تکلیف ہو اور ان کو اس تکلیف نہ جاتی ہو تو اس آیت کو 7 بار پڑھا جائے تو اللہ پاک اس سے نجات دے دیتا ہے اور بندے کو شفا مل جاتی ہے۔ اللہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہم لَكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ، یہ بولتے ہیں۔ اور پھر اگر پانی پہ دم کر کے پی لے تو وہ شفا مل جاتی ہے۔ تو یہ عبادات میں تمام میں اللہ کی کبریائی ہے، اور بندے کا اپنے آپ میں وہاں پہ رہنا اور کائناتوں کو دیکھنا اور اللہ کی عظمت بولنا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور اس لیے اس میں جب بھی دیکھیں تو کہیں سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ کہ اس کا کوئی شریک ہو،
اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ تسبیح ہے جس کے لیے نماز تسبیح میں اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں 75 بار۔ یہ کبریائی کے نعرے پہ جا کے ختم ہوتی ہے، یہ اللہ کی عظمت کا تعلق ہے، اور اس لیے سورۃ الانعام کی پہلی 3 آیات کو جو پڑھتا ہے محشر کے میدان میں خدا عز و جل اس کو عرش کا سایہ دے گا۔ اور تیسری وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ بھی ہے تمہارا، یعنی خدا بنا کے تمہارے لیے سب کچھ، اور پھر ایک ہے کہ وہی خدا آسمانوں میں ہے، وہی خدا زمین میں ہے، اور تمہاری ذرہ ذرہ کی حرکت اور تمہارے دل کے اندر کا جو خیال ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ اس کا حساب لے گا۔ اتنی ہم نوائی خدا دکھا رہا ہے، تو اس لیے عظمت کے ہیبت کے نعرے لگانا اور اللہ اکبر کہنا بہت معنی رکھتا ہے، اور اس لیے نبی پاک کی احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔